اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع، اس میں کے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اور یہ سورہ بنی اسرائیل جس میں اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کیے، اور اللہ پاک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ بلایا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ معراج کا تذکرہ اس سورہ میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیتوں میں، اور سورہ النجم میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی سورہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، وما جعلنا الرؤیا التی، کہ ہم نے آپ کو جو رویا دکھایا ہے اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ حقیقی معنی میں جو واقعہ معراج ہے، یہ عام انسان اس کو تصدیق کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لمحے میں، بلکہ احادیث میں آتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تھے، بستر گرم تھا، اور آپ وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی ابھی پتھر پہ بہہ رہا تھا، تو اتنے کم وقت میں آپ عرش معلیٰ تک تمام آسمانوں کی سیر کیے، بیت المقدس گئے، انبیاء علیہ السلام کی امامت کیے، اور راستے جنت دوزخ یہ سارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور لمبے راستے مختصر وقت میں طے کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عام انسان اس کو ماننا بہت مشکل ہے، لیکن اہل ایمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور معرفت کو سمجھنے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جاننے والے، ان کے لیے یہ کوئی دشوار مشکل بات نہیں ہے، کوئی دشوار کن عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا اپنے بندے کو اپنے ساتھ رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، اور دکھایا ہم نے اس کے اطراف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو آیات یعنی اپنے نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج وہ خود دیکھ رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ معراج کے واقعے کو بہت سے لوگ جو ہے روحانیت پر جو ہے نا تشریح کرتے ہیں، مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، اس پہ بھی بہت بڑے بڑے اختلاف ہیں۔ تو لوگ جو ہے روحانی آپ کی جو معراج ہے یعنی روحانی اعتبار سے آپ کو یہ سارے منزلیں اللہ تعالیٰ دکھایا۔ تب روحانی اعتبار سے اللہ اگر دکھایا تو یہ جو ہے کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے۔ جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ آدمی ہے نا اگر کوئی بے خودی میں ہے یا کوئی سو رہا استراحت فرما رہا نیند میں ہے تو وہ رویا میں ایسے معاملے دیکھتا انہیں، لیکن جب بیدار ہو جاتا تو جسم نہیں رہتا۔ تو ہر کوئی آدمی مطلب خواب بشارت اچھے بھی دیکھتے برے بھی دیکھتے، تو اچھے بشارتیں دیکھنے والے بھی ہے ایک دم اللہ کو عرش مولا پہ جلوہ گر دیکھ لیتے ایک لمحے میں، پھر جنت میں جا کے وہاں کے بڑے بڑے باغات وغیرہ اس کا بھی دیدار ہو جاتا۔ بہت سے ایسے بزرگوں کی بشارتیں ہیں کہ بشارت میں اللہ کو دیکھے، بشارت میں جنت کو دیکھے، بشارت میں جو چیزیں آپ دنیا میں دیکھ نہیں سکے ویسی چیزیں ویسے نظارے دیکھے، حور و غلماں کو دیکھے، یہ سارے چیزیں بشارت میں دیکھتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ایسا ہی دیکھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے روحانی اعتبار سے اس طرح سمجھتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ تب جسمانی معراج ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے اگر سفر کر کے گئے، بیت المقدس جو ہے وہ سینکڑوں میل دور ہے، تو ایک ہی لمحے میں کیسے جا سکتے؟ پھر اس کے بعد میں عرش مولا وہاں تک جو ہے نا آپ کی کیسا رسائی ہوتی؟ یہ جسمانی اعتبار سے سوچنے والے اس میں بھی بہت پریشان سرگرداں ہو جاتے۔ تو بہرحال حضرت ثاقب العالم کی کتاب ہے معراج المومنین، اس کے آخری صفحے پہ حضرت ثاقب العالم یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روحانی اور جسمانی دونوں لازم و ملزم ہے فرمائے۔ جسم بولنے والے جسم میں تلاش کرے اور روح بولنے والے جسم کو چھوڑ کے روح میں تلاش کرے۔ تو جسم اور جان جو ہے یعنی روح اور جسم دونوں لازم اور ملزم ہیں۔ تو روحانی انسان اس کے اندر جو کیفیات ہیں وہ بیدار میں بھی اپنے تمام وہ جو ہے نظاروں کو دیکھ لیتا، اس کے اندر وہ کیفیت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو زمین اور آسمان، ساتوں طبق، عرش مولا سب آپ کے سامنے وہ منظر آپ کے سامنے جو ہے نا جلوہ گر ہے، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نور سے تمام کائنات عالم بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے حقیقی معنی میں اس کے تاریخ میں بہت سے دلائل ہیں، احادیث بھی بہت جو ہے نا مروی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے اسی طرح سورہ النجم میں ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو یہ جو ہے آیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات بتا رہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جو ہے نا آپ بہکے ہیں اور نہ آپ جو ہے نا غلط راستے پہ ہیں۔ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اپنے قدرت سے سارے آپ کو نظارے دکھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاب قوسین، قاب قوس بولتے ہیں کہ دو جو کنارے ہیں کمان کے وہ دو کنارے ایک جگہ ملنے کو قاب قوسین بولتے۔ تو اور ما کذب الفؤاد علی ما یری، کہ آپ نے جو دیکھا ہے یعنی آپ کے دل نے جو دیکھا ہے وہ جو ہے کذب نہیں ہے یعنی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں خدا کا دیدار کرے، یہ جو ہے سورہ النجم میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے 10 سن نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، مورخین جو ہے اس کو تحقیق کرے کہ احادیث کی روشنی میں، احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ 10ویں سن نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ تو مکے میں جو 10 سال تھے، 10 سال کے بعد یہ واقعہ معراج کا واقعہ ہوا، اور اسی سال جو ہے
حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ابو طالب کا انتقال ویسے چند دنوں میں یہ واقعہ ہوا، اور حضرت ابو طالب کا جو انتقال ہوا وہ 10 سنہ نبوی میں ہوا، نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور تھوڑے دن پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ 2 ایسے محسن تھے آپ کے اور جانثار ہونے والے، ان کے انتقال سے بہت مغموم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، اور دوسرا ہے کہ لوگ جو ہے آپ کو حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد زیادہ تانے تشنے دینا شروع کرے۔ حضرت ابو طالب کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے کچھ بھی آپ کو بولنے کے لیے تھوڑا سا وہ خوف کھاتے تھے، آپ کا بہت بڑا اثر تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد زیادہ ہی یہ لوگ جو ہے کیونکہ آپ بالکل تنہا ہو گئے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ تو ایک دن جو ہے نا بہت ہی غمزدہ ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی تھی ام ہانی ان کا نام تھا، تو ان کے گھر میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے رات کے وقت میں۔ تو جب آپ وہاں گئے آرام فرما رہے تو رات کے وقت میں یہ جو ہے واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ، یہ 26 رجب المرجب، اور رات جو ہے نا وہ 27 کی رات تھی، 26 رجب المرجب، 26 ختم ہونے کے بعد 27 بھی جو ہے نا شب لگی تھی۔ تو وہاں پر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، اور تاریخ میں ہے کہ ہزاروں فرشتوں کے ساتھ 20,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا 30,000 فرشتے ملائکہ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ جو ہے عرض کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے۔ تو براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق لے کے، اس کا بھی ذکر احادیث میں ہے، براق جو ہے بہت تیز، اتنی تیز سواری تھی کہ یہ قدم جہاں تک حد نظر ہے وہاں تک جو ہے نا وہ قدم ڈالتی تھی براق، تو قدم اٹھا تو جہاں آخری حد نظر آ رہی آنکھوں کی وہاں پر دوسرا قدم براق کا گرتا تھا، اتنی جو ہے نا تیز سواری تھی۔ تو براق لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیتے، آپ آرام فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے، تو قدموں کو بوسہ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، اور اس کے بعد میں جب عرض کرتے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو عرش معلیٰ پہ دیدار کے لیے بلایا، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جو ہے نا تیار ہو کے گئے نہیں، بلکہ آپ جو ہے نا فکر مند نظر آئے، متفکر نظر آئے۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا بڑا جو ہے معجزہ آپ کا ہونے والا ہے، اللہ پاک جو ہے آپ کو دیدار کے لیے بلایا، آپ کس بات میں آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میں تو اللہ سے دیدار کروں گا، ملاقات کروں گا، لیکن میرے کو میری امت کی فکر ہے۔ فرمائے میری امت جو ہے، میری امت کی معراج، یعنی میری امت میرے بعد جو ہے میرا عمل لے کے چلیں گی، یا میرے جو ہے نقش قدم پہ چلیں گی، اور میری امت کی جو پرواز ہے، یا میری امت جو پرسرات ہے، یا جو بھی تکالیف ہے، مسائل ہے، مصائب ہیں، اس میں جو ہے میری امت کہاں تک جو ہے نا اس پہ عمل کریں گی، اور اللہ جو ہے نا میری امت کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ فوری جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آپ کا جو فکر، تو اللہ پاک جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتا کہ آپ کی امت بھی آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے، آپ کی امت کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے پرواز کرانے والا ہے، اور اسلام کے اصول پہ قائم رہنے والی ہے آپ کی امت۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی معراج ہوئی، یعنی کوئی 7 منزلوں میں انبیاء علیہ السلام کی معراج ہے، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ہے، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تمام انبیاء سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ملاقات کرتے ہوئے گئے۔ تو چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں آسمان پہ یوسف علیہ السلام، 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح جو ہے تمام آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف انبیاء علیہ السلام ہے وہاں پر، انبیاء علیہ السلام کی امت نہیں ہے آسمانوں میں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ آپ کے امت کے ساتھ ہے۔ آپ جب عرش معلیٰ پہ پہنچے تو تمام صحابہ کو نظر آئے، خاص کر کے جو ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچوں صحابہ کا نام جو ہے احادیث میں آتا ہے، پانچوں صحابہ کا بھی جو ہے نا ذکر آتا ہے تاریخ میں۔ اس لیے حضرت صاحب اللہ عنہ فرماتے تھے علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ، ابو بکر عمر و عثمان و بلال حبشہ، رہ گئے سارے نبیوں کے مقام نیچے، اپنے اصحاب کو بر عرش معلیٰ دیکھا۔ یعنی صحابہ نبیوں کو کہاں دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، اور اپنی امت کو کہاں دیکھ رہے؟ عرش معلیٰ پہ، جہاں پر جو ہے جبریل علیہ السلام کی بھی پرواز نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کی پرواز کہاں تک تھی؟ سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل رک گئے اور براق بھی رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے فرماتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم جو ہے مکے سے میرے ساتھ آئے، اب یہاں پر کیوں رکے؟ تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پرواز یہیں تک ہے، اس کے آگے اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے پر جو ہے جل جائیں گے، میں خاکستر ہو جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں بھی آ نہیں سکتا اور براق بھی نہیں آ سکتی، براق بھی رک گئی۔ اس کے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا تخت رفرف کے ذریعے سے آپ جو ہے نا پرواز کرتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 10 سنہ ہجری میں 10 سنہ نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال یہ جو ہے ام ہانی کے گھر میں ہوتا۔ تو اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج کا یہ پورا واقعہ ہوا تو صبح میں جب سناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ تھے، زیادہ تر مشرکین ہی تھے، مومن اسلام جو لائے مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ تو جب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تو جھٹلا رہے لوگ، ارے ایسا کیسا جاتے بیت المقدس کیا یہاں سے قریب ہے کیا؟ بہت جو ہے نا سینکڑوں میل ہے، اور سینکڑوں میل جو ہے اس کا سفر آپ ایک لمحے میں کیسا طے کر کے، اور رات میں یہیں ہے، ابھی بھی جو ہے نا یہیں صبح میں یہیں نظر آ رہے، گئے بھی آئے بھی، پھر اس کے بعد آسمانوں میں جس کا کوئی جو ہے کوئی حد ہی نہیں ہے، راستہ جو ہے نا اس کا کوئی طے نہیں کر سکتا، اتنا طویل راستہ کیسا آپ جو ہے نا طے کرے؟ تو لوگ جو ہے پس پیش ہونے لگے، بہت سے لوگ بولے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے کہ جا کے وہاں پر جا کے آئے۔ تو ایک جو ہے بیت المقدس کو جانے آنے والا، سفر کرنے والا بہت مشہور انسان تھا، وہ آ کے بولتا کہ اچھا تم جا کے آئے نا، میں راستے میں کیا کیا ہے یہ سارے چیزیں پوچھتا ہوں، تم اگر صحیح بتائے تو میں سمجھتا ہوں تم واقعی وہاں پر جا کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں کبھی بھی بیت المقدس گئے نہیں، سفر نہیں کرے تھے، ملک شام گئے اور ادھر دوسرے علاقوں میں گئے، لیکن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے تھے زندگی میں۔ تو اب میں پوچھتا ہوں تم جو ہے نا کیا کیا راستے میں ہیں، تو وہ جو پوچھا، کوسا جو ہے نا علاقہ راستے میں لگتا، کیسے جو ہے نا راستے سے وہاں پر جا سکتے، کہاں قیام کر سکتے، پانی کا کدھر ہے، اور جو ہے نا جھاڑیاں کدھر ہے، سارے چیزیں پوچھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہو بہو بتا دی، بتائے تو نے بولا کہ بالکل انہوں جو بتا رہے وہ بالکل حق ہے، صحیح ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ گاؤں اور یہ جو ہے نا ایسے پانی کے کنویں فلاں جو بھی بتا رہا تھا، عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو ہے آپ بتا دے رہے، فرما رہے، تو یہ تو بالکل صحیح ہے بلکہ تصدیق کرا۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، پوچھنے والا، تصدیق کرا۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں جب جا رہا تھا تو ایک قافلہ وہاں سے رواں ہو رہا تھا، وہ براق کی تیز رفتار کو دیکھ کے ایک دم چمک گئے، اور جب وہ قبیلہ، کیونکہ آپ تو ایک لمحے میں جا کے آئے، ابھی وہ قبیلہ سفر میں ہے، تو وہ جب واپس آئیں گا تو تم اس سے دریافت کر سکتے ہیں، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جب وہ قافلہ آیا، وہ قافلے والوں سے پوچھے کہ تم کیا دیکھے رات میں، کوئی جو ہے ایسی تیز سواری دیکھے کیا؟ تو انہوں نے بولے ہاں ہم ایک جو ہے نا سواری دیکھے جو برق رفتاری سے جو ہے ہمارے پاس سے گزری، اس میں ایک وجود جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سفاری کو، وہ براق یعنی وہ سواری کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پورے قافلے والے گواہی دیے، اب 1-2 آدمی نے، بلکہ جتنے لوگ دیکھے تھے وہ سب جو ہے نا گواہی دیے کہ یہ جو ہے نا۔ اب یہ سارے چیزیں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظاہرہ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی، لوگ بولے دیکھو تمہارے نبی ہے نا، تم جن کو نبی مانے، انہوں ایک ہی لمحے میں پورا آسمان میں جا کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے بلکہ بول رہے، اور بیت المقدس گئے بلکہ بول رہے، یہ ایسا ممکن ہے کیا؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی بات بھی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ انہوں جو دیکھے وہ بالکل برحق ہے، یہ تمہارے سمجھ میں آنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی سودا ہے۔ تو اسی وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو آپ جو ہے نا صدیق کا لقب آپ جو ہے نا عنایت فرمائیں، یعنی صدیق جو ہے نا حق کو تصدیق کرنے والا وجود، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو آپ جو ہے انکار نہیں کریں، آپ تصدیق کریں تمام باتوں کی، نبوت کا آپ اعلان کریں، فوراً آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جو ہے یہ معراج کا واقعہ سنیں، فوراً تصدیق کریں، یہاں تک کہ شب ابی طالب میں 3 سال آپ کے ساتھ بند رہے، کوئی شکایت جو ہے نا کافروں کو نہیں کریں، ارے میں جو ہے بھوکا ہوں پیاسا ہوں، حالانکہ آپ کے کئی سینکڑوں دوست تھے اور کاروبار تجارت کرنے میں بہت بڑے جو ہے نا تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان سے سفارش کر کے بھائی ذرا ہمارے کو کچھ راشن پانی بھیجو، ہم جو ہے نا پریشان ہیں، کبھی نہیں بھیجے، کبھی جو ہے کوئی سفارش نامہ نہیں بھیجے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو شروع سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آپ جو ہے تصدیق کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کا نام صدیق ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ ابو بکر کیا ہے؟ آپ کی کنیت ہے، اور جو ہے صدیق آپ کا لقب ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جو ہے معراج کے واقعے کو تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے لقب صدیق کا ملا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، وہاں جانے کے بعد میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے، تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمام نبیوں سے، انسانوں سے نہیں، نبیوں سے، انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا، میثاق بولے تو وعدہ لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو تم سب کے سردار رہیں گے، تم سب کی وہ جو ہے تصدیق کریں گے، تصدیق بولے تو تم سب کو سچے مانیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سارے نبیوں کو سچے ہیں بلکہ تصدیق نہیں کرے، اپنے اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوں گے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانے کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے، وہ کسی جو ہے نا نبی کے دربار میں ایسا واقعہ نہیں ہے کہ تمام نبیاں سچے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل من الصالحین، تمام سچے نبیاں سچے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جو ہے تصدیق کرے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں سچے۔ تو اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم سب کے بعد ایک نبی جو ہے دنیا میں برپا کروں گا، نبی کو لے کے آؤں گا، وہ آنے کے بعد تم سب جو ہے نا ان پر ایمان لانا۔ اب مسلمانوں کے بھیجے پھٹ جاتے اس میں کہ بھائی نبیاں تو پہلے گزر گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیسا آتے؟ وہ بعد میں اگر جو ہے وہ آنے والے ہیں تو بولیں گے بھائی نبیاں بھی آنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ زمانے میں ہے تو انہوں ایمان لے کے آتے، اب انہوں دنیا میں آنے والے ہی نہیں ہیں، آ کے چلے گئے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے وعدہ لے رہا کہ میں تم سب کے بعد ایک نبی برپا کروں گا، تم کو ایمان لانا ہے اور ان کی جو ہے نا ان کی مدد بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور با ضرور تم ان پہ ایمان لانا اور ضرور با ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ تو لام تاکید جب آتا نا عربی قواعد میں، وہ جو ہے نا زور دینے کے لیے آتا، ضرور کرنا، وہ کام چھوڑنا نہیں، اس سے جو ہے چھٹکارا جو ہے کوئی بہانہ بنا کے چھٹکارا نہیں کر سکتے، اور مدد بھی کرنا۔ مدد کب ہوتی؟ دنیا میں مدد ہوتی، عرش پہ جو ہے دنیا سے جانے کے بعد مدد نہیں ہوتی، یہاں دنیا میں رہنے تک جو ہے نا وہ مدد کرنا، اس کو بولتے جو ہے نا ایمان لانے کا معاملہ بھی دنیا میں ہی ہے اور مدد کرنے کا معاملہ بھی دنیا میں ہی ہے۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمام نبیاں کیا بولے؟
قالوا اقررنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقررتم، کیا تم اقرار کرے؟ تو سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے نا اقرار کرے، قالوا اقررنا، ضرور جو ہے نا ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ جو وجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آنے والا ہے، ہم جو ہے نا ان پر ایمان لے کے آئیں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس معراج کے واقعے میں بیت المقدس میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کے گئے تو تمام انبیاء 1,24,000 نبیاں سب باندھے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں وہ جو ہے نا نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے نبی آپ کی جو ہے نا امامت کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت فرمائیے۔ تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ روحانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا جسمانی اعتبار سے ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں، ہمارے جیسے انسان بن کے آئے دنیا میں، لیکن روحانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو روز ازل سے آپ کا نور موجود ہے، نہ تھا کچھ تعین۔ ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے اشعار میں مسدس شمس الضحیٰ میں، نہ تھا کچھ تعین، نہ خاکے بنے تھے، عبارت تھی کوئی نہ کلمے بنے تھے، مکاں و مکی تھے نہ عرش بری تھا، نہ روح الامی تھے نہ فرش زمیں تھا، نہ رفتار دن کی نہ شمس و قمر تھے، نہ طوفان نہ موجیں نہ یہ بحر و بر تھے، چرندے پرندے نہ سنگ و شجر تھے، نہ لوح و قلم تھے نہ جن و بشر تھے، احد اور احمد دو ایکجا ہوئے ہیں تو یہ دونوں عالم ہویدا ہوئے ہیں۔ احد اور احمد، اللہ کا نور اور اللہ کے رسول کا نور، یہ دونوں ایک جگہ ہونے سے یہ کائنات پیدا ہوئی فرما رہے۔ اور حدیث سے پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ آپ جو ہے بظاہر تو انسان کے صورت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے، 1400 سال پہلے آئے، لیکن نور کے اعتبار سے اللہ کی خلقت میں سب سے پہلے خلقت آپ ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب آپ کا نور سب سے پہلے ہے تو سارے نبیاں جن بشر جو بھی ہے سب جو ہے وہ آپ کے نور سے دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں، تمام مومنین کے روحانی باپ ہیں، آپ کے نور سے سب جو ہے نا نکلے ہوئے ذرات ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے اندر ہے۔ اس لیے جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم نشاط الاخرى میں اشعار بیان فرمائے، ایک صوفی کامل کے اشعار بیان فرماتے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے ایک مرتبہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے، آپ فرماتے اے جبریل یہ تم جو وحی لے کے آ رہے یہ کہاں سے لا رہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں افق اعلیٰ پر یعنی آسمان کے کنارے پر ایک جگہ جو ہے نا وہاں پر جاتا ہوں اور وہاں سے آواز آتی، وہ آواز جو ہے نا میں سن کے لا کے میں وحی دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے کہ وہ آواز کس کی ہے؟ تو بولے میرے کو نہیں معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آواز جو ہے نا کون آواز دینے والا کون ہے؟ یہ خدا کی آواز ہے، میں محسوس کرتا ہوں، وہ آواز جو ہے نا سن کے میں آگے سناتا ہوں۔ اچھا کب سے آ رہی وہ آواز؟ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے یہ آواز کب سے آ رہی اس کا میرے کو کوئی اندازہ نہیں ہے، میں جب سے ہوں جب سے آواز آ رہی۔ اچھا تم کب سے ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے میں کب سے ہوں اس کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے، البتہ آسمان میں ایک تارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اس کو میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہوں۔ فرمائے
70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ تارا نکلتا اور اس کو میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے، اور اس سے پہلے میری عمر کب سے ہے وہ نہیں، مگر یہ جو تارا دیکھا اس کا جو ہے نا میں اندازہ آپ کو جو ہے نا بیان فرماؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا امامہ جو ہے نا ہٹائے تو وہاں پر جو ہے نا وہ تارا جو جبریل علیہ السلام 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ دیکھتے تھے وہ آپ کے پیشانی مبارک پر نظر آ رہا۔ تو یہی تارا میں جو ہے اللہ کے رسول میں دیکھتا تھا فرمائے۔ تو اس کو جو ہے وہ اشعار صوفی کامل کے حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسی صاحب قبلہ قدس العزیز اپنی معناس کتاب میں نشاط الاخرام میں تحریر فرماتے، امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے فرمایا کہ اے مونس دمساس، جس پردے وحدت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو اٹھا کر وہاں پوشیدہ ہے کیا راز۔ جبریل نے کی عرض کہ قدرت میری کیا ہے، محبوب نے فرمایا کہ جا میری رضا ہے۔ پردے کو اٹھایا تو نظر آئی نہ کچھ شے، دیکھا تو یہ دیکھا جو یہاں ہے سو وہاں ہے۔ پردے میں خدا تو نہیں، محبوب خدا ہے، امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے جبریل علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھ رہے تھے، اور جب جو ہے بولے کہ آپ جا کے دیکھ کے آؤ تو اسی وقت جو ہے نا جبریل علیہ السلام افق اعلیٰ پہ گئے تو وہاں پر بھی افق اعلیٰ میں ایک گنبد ہے یا ایک جو ہے نا کنارہ ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامہ باندھتے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حیرت زدہ ہو رہے کہ بھیجنے والے بھی وہی ہے اور یا نظر آنے والے بھی وہی ہے۔ جو دیکھا تو وحدت کے صفدر کھلے ہیں، خدا تو نہیں ہے محمد کھڑے ہیں۔ اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کس کی صورت میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ نور رب نور نبی، تنویر ہے دونوں کی ایک، نام ہی کا فرق ہے، تصویر ہے دونوں کی ایک۔ اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کرے اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارنی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولا؟ لن ترانی یا موسیٰ، لن ترانی، کہ تم جو ہے نا میرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب ضد کرنے لگے، تو اب اس پہ جو ہے نا بہت سے لوگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اللہ دکھنے والا نہیں ہے، وہ جو ہے غیب الغیب ہے، وراء الورا ہے، کسی آنکھ کو جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا۔ تو یا قرآن کریم کی آیتیں پیش کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نظر نہیں آتا، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے سمیع البصیر ہے، جو ہے وہ لطیف الخبیر ہے، بہت جو ہے نا لطیف ہے، وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ وہو ما لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار، کوئی جو ہے نا اس کا ادراک یعنی کوئی جو ہے نا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ سارے آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور وہ لطیف ہے اور وہ سب کی خبر رکھنے والا ہے، لطیف الخبیر ہے۔ تو اب یہ آیت سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا قرآن کریم میں کہ میں نئے نظر آنے والا ہوں، نہیں بولا اللہ پاک۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں نئے نظر آنے والا ہوں، نہیں بول رہا اللہ پاک۔ تمہاری آنکھ میرے کو دیکھ نہیں سکتی، ورنہ میں تو نظر آنے والا ہوں۔ اگر تم اگر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پیدا کرے تو اللہ کو دیکھ سکتے بے حجاب، تمہارے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو جب زیادہ ضد کرے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا تجلی ڈالا پہاڑ پہ، اور پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہ قرہ صاعقہ موسیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو دیکھنے کی اگر طاقت آپ کے اندر ہے تو اللہ نظر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، چند چہرے ایسے ہیں جو اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتا هل ينظرون الا ان یاتی اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، اللہ ملائکہ کے ساتھ بادلوں کے سائے میں آئے گا، اور جو ہے مومنین جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ هل ينظرون، ینظرون کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ تو اللہ جو ہے
نظر آنے والا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا روز اول میں آپ کا نور ہے، آپ کے نور سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء، بزرگان دین، عرش فرش سب جو ہے نا آپ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر جلوہ فرما تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی امامت فرمائیں، اور جب آپ کے امت میں داخل ہوئے تبھی تو جو ہے نا آپ کے امتی بنے۔ کوئی نبی متی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں وما ارسلنا الا لیطاع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی نبی کو متی نہیں بنایا، متا بنایا، یعنی سب کو امام بنایا، مقتدی نہیں بنایا اللہ پاک۔ کوئی بھی نبی جو ہے کسی امتی کا، کسی انسان کا متی جو ہے نا وہ اقتداء کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ جو ہے امامت کرنے والے تھے، مقتدا تھے۔ لیکن جو ہے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقتدی بنے ہوئے ہیں، امتی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جب پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے، امام الانبیاء سب سے آخری میں آئے اور سب کی جو ہے نا امامت فرمانے۔ اس سے معلوم ہو رہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ میرا در حقیقت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے درجات اور آپ کے مقامات کو ظاہر کرنے کے لیے اور آپ کی امت کے مرتبے کو جو ہے نا دنیا کے سامنے بتانے کے لیے یہ واقعہ معراج ہے۔ تمام جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے جو ہے عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے، اور انبیاء علیہ السلام آسمانوں میں نظر آئے رسولان امم، عرش اعظم پہ غلامان رسول عربی۔ اور نبیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا قرآن کریم میں تو ایک قوم کے لیے موسیٰ لقومہ، عیسیٰ لقومہ، اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے بیان فرماتا ہے کہ کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ایک ہادی کو اللہ تعالیٰ بھیجا۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ عالمگیر قیادت بخشا۔ ہوتی ہے جمع سارے نبیوں کی نبوت تب جا کے کہیں بنتا ہے ایک مرد مسلمان۔ مسلمانوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک زبان کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، تو آپ کی امت بھی تمام انسانوں کو جو ہے دعوت اسلام دینے کے لیے مبلغ بنی ہوئی ہے۔ جس طرح احمد مختار ہیں نبیوں میں امام، بس اسی طرح یہ امت ہے امام الاقوام۔ یہ امت جو ہے تمام اقوام عالم کی ہدایت کا سامان ہے، تمام اقوام عالم کو دعوت دینے کے لیے مبلغ اعظم بن کر، عالمگیر مبلغ بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع معمولی دولت نہیں ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے، اے اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ مجھے اور میری ذریت کو امت مسلمہ بنا۔ امت مسلمہ کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کی امت میں آنے کے لیے تمنا کرے، تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشاں میرا۔ ہم جو غلامان محمد ہیں اس سے بڑا جو ہے نا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تمام آسمانی نعمتیں اس جو ہے نا امت کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا ہے، من النبینا، صدیقینا، شہداء و صالحین، غوث، قطوب، ابدال، کاملین، مجددین، جو بھی پیدا ہوتے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے، آپ کی امت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تمام جو ہے نا مرتبوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں آپ کو دین اسلام دے کے راضی ہوا اور آپ پر سارے نعمتوں کو میں مکمل کیا اور میں راضی ہوں آپ کو دین اسلام دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ
ہم کو جو سب سے بڑی نعمت دیا وہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اللہ تعالیٰ لقب یا جو ہے نا مرتبہ بخشا ہے، اس سے بڑی جو ہے نا کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو جہاں کی شہنشاہت سے بڑھ کے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح معراج فرما رہے، آپ کی امت کو بھی جو ہے معراج میں لے کے گئے۔ کوئی نبی اپنی امت کو ساتھ لے کے نہیں گئے، ہجرت بھی کرے تو تنہا کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں اپنی امت کو رکھے، تبلیغ میں اپنی امت کو رکھے، معراج میں اپنی امت کو رکھے۔ قرآن کے جو سارے نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ جو ہے قرآن پاک جو ہے نازل فرمایا، آپ کے ہاتھوں میں دیا، یہ پورا قرآن امت کے ہاتھ میں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے حد تک جو ہے نا محدود نہیں رکھے، نہ جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے گئے، بلکہ آپ کا جو ہے یہ کلام مجلہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کا زندہ جو ہے نا کلام، زندہ کتاب ہے، وہ امت کے ہاتھ میں تھمائے اور فرمائے کہ جب تک کہ تم قرآن کریم پر جو ہے نا عمل کریں گے، قرآن کے احکامات پر جب تک چلیں گے، تم جو ہے نا دنیا میں سرخرو رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ قرآن کو اگر چھوڑیں گے تو دنیا میں گمراہ ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے جو ہے عبد الملک انجم صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے، یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی؟ میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، محمد تیری شان کیا شان ہے، دو عالم کی واللہ تو جان ہے، محمد تیری شان کیا شان ہے۔ تو سب سے بڑا جو ہے نا یہ معجزہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم امت کو عطا کرے۔ اور یہاں پر جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں آپ کے امتی بن کر آپ کی قیادت میں جو ہے نا نماز پڑھ رہے۔ اب بتائیے، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اس کا عملی جو ہے نا نمونہ ہے یا نہیں؟ اس کا عملی جو ہے نا اللہ تعالیٰ منظر بتایا کہ نہیں معراج میں کہ سارے نبیاں آپ کے جو ہے نا مقتدی ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی جو ہے نا حضور کے مقتدی رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی رہیں گے، تو اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھے لوگ؟ ہاں آپ جو ہے امام الانبیاء ہے، امامت آپ کی اقتداء کر رہے تمام نبیاں، اور آسمان میں تو حضور عرش معلیٰ پہ گئے اور اللہ کا دیدار کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے دیدار کے لیے جب التجا کرے تو بے ہوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حجاب جو ہے نا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نور لی ارہ، میرا ہی نور ہے جس کو میں نے دیکھا۔ کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو میری صورت دیکھے، میری صورت میں اللہ جو ہے اللہ کا دیدار ہے۔ اسی لیے صوفیہ بزرگان دین جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کو دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل بتا ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہ جو ہے خدا کا جلوہ ہے، اور جو ہے فرماتے کہ بے وسیلہ ہم خدا کو دیکھ تو سکتے نہیں، ہے وسیلے کے لیے صورت رسول اللہ کی سب سے بہترین صورت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، اب مومنوں کو بنا کہ تم کو دیکھے تو اللہ یاد آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے سے اللہ نہیں یاد آتا۔ اور دوسری چیز باب الایمان میں حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دینی جو ہے نا اس میں گفتگو کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز کیا ہے، ایمان کیا ہے اور جنت کیا ہے، یہ جو ہے نا سوالات کر رہے تھے، دینی سوالات۔ تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الایمان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہے ایمان یعنی جب تم نماز پڑھ رہے تو یہ سمجھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھنا۔ حدیث جو ہے نا متفق علیہ حدیث ہے۔ اب بتائیے جب اللہ جو ہے نا نظر آ رہا ہے تو کس صورت میں نظر آئے گا؟ دیکھنے کے لیے کوئی صورت ہونا نا، تو سب سے بہترین صورت کائنات میں وہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال ایک جگہ بیان فرماتے، اٹھا کے رکھا ہے آسماں پر تو نے اے واعث، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ یہ جو ہے نا بندے اٹھا کے رکھے، اللہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تو جو ہے مومنوں کی صورت میں نظر آنے کے لیے تیار ہے۔ اور
مکمل جو ہے اللہ کا جو دیدار ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے۔ اسی لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام دیکھنے کے لیے مشتاق نبی تھے سارے، لن ترانی تیرا ارشاد تو مایوس کن تھا، سب کو معلوم تھا ظاہر بھی صفت ہے تیری، اس لیے پوچھ لیا کب تو دکھے گا بتلا، وقت بتلا کے نبیوں کو تسلی کر دی، دیکھنے تم کو دوبارہ وہاں آنا ہوگا، آپ مایوس نہ ہو وقت پہ دکھ جاؤں گا، میرے دکھنے کا زمانہ ہے محمد ہی کا، ہے محمد کے جلالی و جمالی دو رنگ، تبلیغ و ہجرت و غزوات جمالی ہوگا، جب جہاد ہوئے جہاد ہی میں نظر آؤں گا، کیونکہ دکھنے میں رہا آگے عنصر پہلا۔ فتح مکہ سے ہوئی دین کی نعمت پوری، گھر کا مالک ہے وہی گھر پہ ہو جس کا قبضہ۔ مکہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کے گھر کو جو ہے نا قبضہ کون کرے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بتوں کو جو ہے نا گرا دیے۔ آپ جو ہے نا بتوں کو گرا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے قرآن کریم کے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جاء الحق، قل جو ہے نا نہیں پڑھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق، حق آ گیا، اور باطل جو ہے نا مٹنے والا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ تو باطل کو مٹانے والے کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ خدا کے مظہر بن کر، اللہ کا نور بن کے، کعبۃ اللہ کے اندر جو نجاست تھی، کعبۃ اللہ میں جو بت پرستی تھی، وہ نکال کے باہر پھینک دیے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کو قائم کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج میں جو ہے سب سے بڑا تحفہ کیا ملا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ پنجگانہ نماز، جو آج نماز ادا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا پہلے جو ہے 10 سنہ نبوی تک جو ہے نا نماز فرض نہیں دی، آپ جو ہے نا نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، فتہجد بھی نافلۃ لک، آپ جو ہے صحابہ اکرام نفل پڑھتے تھے۔ جب جو ہے نماز فرض ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج کے بعد نماز جو ہے نا پڑھ رہے، تو کعبۃ اللہ میں مکہ فتح کر کے وہاں پر مصلی بچھائیں، اللہ کے گھر کو پاک کرے، اور جب آپ جو ہے نا آپ کا جب قبضہ ہوا تو آج 1400 سال ہو گئے، 1446 سال ہوئے، وہاں پر کوئی بت پرستی کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ پہلے بھی اللہ کا گھر تھا، انبیاء علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جو ہے اس کو نجاست سے پاک نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں کی جو ہے بت پرستی کو ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن بعد میں پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہی بت وہاں پر لا کے رکھ دیے۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کا خاتمہ کرے تو وہاں پر آج تک بت پرستی نہیں، قیامت تک جو ہے وہاں پر کوئی بت پرستی آنے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قل جاء الحق ما یبدل الباطل وما یعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حق آیا، اللہ کے رسول کا وجود حق بن کے دنیا میں آیا، اللہ کا مظہر بن کے، اللہ کا نور بن کے آپ دنیا میں آئے اور بتوں کو مٹا دیے، تو آپ کی برکت سے قیامت تک کبھی بت آنے والا نہیں ہے کعبۃ اللہ میں۔ بہت سے لوگ مجاہدے کر کے، بڑے بڑے جو ہے نا مشورے کر کے یا ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر کے جو ہے نا دیکھ لیے کہ کعبۃ اللہ پہ ہم قبضہ جمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بگاڑیں گے کعبے کا کیا فیل والے، محمد ہیں طیر نبابیل والے۔ طیر نبابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں کو کبھی کعبۃ اللہ پہ قابض ہونے نہیں دیتا، اور خاص کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرے رمضان میں 8 سنہ ہجری میں، اور اس کے بعد آج تک جو ہے نا کوئی بت پرستی کا شائبہ وہاں پر جو ہے پھٹک نہیں سکتا۔ یہ ہے جاء الحق وزہق الباطل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بن کے آئے اور باطل جو ہے نا مٹ گیا، آپ کبھی جو ہے نا باطل وہاں پر لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو وجود ہے ماہی البطلان بن کے آیا۔ ماہی البطلان کے معنی بتوں کو مٹانے والا، دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے والا۔ اس لیے ایسا قرآن فرمایا گھر کا مالک ہے وہی گھر پہ ہو جس کا قبضہ۔ آپ کا جو ہے نا قبضہ کعبۃ اللہ پہ ہوا، اب جو ہے یہ ندا ہے ساری دنیا کے لیے، جہاں بھی اسلام جائے گا، جہاں پر بھی جو ہے نا مسلمان جائیں گے، وہاں پر جو ہے اللہ کی حمد قائم ہوگی، خدا کا نور جو ہے وہ غالب آئے گا۔ نور خدا ہے کفر کے کندھوں پہ قند زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو
اپنے جو ہے نا امت میں داخل کیے۔ اسی لیے جو ہے یہ امت مسیل انبیاء ہے، مسیل انبیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں، ان کے مسیل بن کے کام کریں گے۔ وارث انبیاء، کسی بھی نبی کی امت وارث انبیاء نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارث انبیاء ہے۔ وارث انبیاء کا راز کیا ہے؟ وہ نبیوں کا کام یہ امت سے اللہ تعالیٰ لینے والا ہے، کیونکہ یہ زندہ امت ہے۔ نبیوں کا کام ختم نہیں ہوا، نبیوں کا کام اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لے رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ صحابہ اکرام کا عمل امت مسلمہ سے ظاہر ہونے والا ہے، نبیوں کا عمل یہ امت مسلمہ سے ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے بشکل صحابہ تمام انبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ یہ جو ہے نا بہت گہرا نکتہ ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ بات فرماتا وہ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، الگ بات ہے، لیکن حقیقت اس کے اندر برابر جو ہے نا پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا اس کی معرفت سمجھنے کے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو برابر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا شرح صدر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ لا تؤمنون بہ ولا تنصرونہ، ضرور جو ہے نا تم کو ایمان لانا ہے اور ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو کس طرح جو ہے نا یہ فرمان ٹل سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ فرمانا کیا تم اقرار کریں گے؟ تو انبیاء علیہ السلام جو ہے نا ضرور ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں جو ہے تم کو دیکھوں گا کہ تم ایمان لائیں گے یا نہیں اللہ کے رسول کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ سخت جو ہے نا وعید ہے۔ یہ جو ہے آیت میثاق کی جو ہے نا اتنا مضبوط جو ہے نا میثاق عہد ہے، وعدہ ہے، کہ اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اگر تم میں سے کوئی اگر ان پر ایمان نہیں لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو تم جو ہے نا فاسقوں میں سے شمار ہو جائیں گا تمہارا۔ کس کو اللہ تعالیٰ انذار کر رہا ہے؟ کس کو ڈرا رہا؟ نبیوں کو، کہ اگر نہیں رہیں گے، کوئی غیر حاضر رہیں گے تو جو ہے نا فاسقوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کون سے نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دور رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے ایک تو معراج میں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے یہ بتا دیا کہ تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب فتح مکہ ہوا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری جب حج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے 1,24,000 صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے ہے۔ یہ 1,24,000 کا مجمع کیا ہے؟ یہ در حقیقت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی روحانی طاقتیں ہیں، جو بشکل صحابہ جو ہے نا تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور دین اسلام کی مدد کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کے سورہ کے اندر میں، یہ جو رکوع ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، آخری میں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ طوعاً اور کرہاً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف آنا ہوگا۔ اس کے بعد وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی دین اسلام سے اگر روگردانی کرا، پلٹ کے چلے گیا، تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کبھی جو ہے نا بخشا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانکم، یہ آیت جو ہے نا بہت خاص جو ہے نا نکتہ رکھتی ہے۔ کیف یہدی اللہ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسا ہدایت دے گا بعد ایمانہم، ان کے ایمان کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام پورے ایمان لے کے آئے اور ان کی امتیں اگر ایمان نہیں لی تو ان کو کیسا ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ میثاق جو ہے نا صرف میثاق کا وعدہ ہی نہیں ہے، بلکہ وعدہ وفا کرنے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں بیان فرمایا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وان رسول حق، وہ کیا بولے کہ یہ رسول حق ہے، وہ جاءہم البینات، جو نشانات اور بینات کے ساتھ آئے۔
تو تصدیق کرے. تصدیق کرنے کا ذکر بھی وعدہ بھی اللہ تعالیٰ وعدے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا, اور تصدیق کرنے کا ذکر بھی اسی جو ہے نا رکوع میں اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ سب جو ہے نا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. ان تمام نبیوں کے ایمان لانے کے بعد اللہ ان لوگوں کو ایسا ہدایت دے گا جو ہے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے, اسماعیل علیہ السلام ایمان لائے بشکل صحابہ, عیسیٰ علیہ السلام ایمان لے کے آئے, تمام نبیاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اسی کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے, وَمَنْ أَحَبَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ, کہ وہ جو ہے نا میری امت میں ابو بکر کو دیکھے. وَمَنْ أَحَبَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ نُوح فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عمر بن خطاب, کہ وہ جو ہے نا عمر بن خطاب کو دیکھے. وَمَنْ أَحَبَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ يَحْيَىٰ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عثمان بن عفان. وَمَنْ أَحَبَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ إِدْرِيسَ وَمَنْ أَحَبَّ إِلَىٰ عثمان وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ يَحْيَىٰ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي بن أبي طالب. وَمَنْ أَحَبَّ أن ينظر إلى عیسی ابن مریم فلینظر إلى ابی ذر غفاری. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تم میں جو یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میری امت میں علی کرم اللہ وجہ کو دیکھے, حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری امت میں ابو ذر غفاری کو دیکھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا لہ نذیر من امتی, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی نظیر جس کی مثال میری امت میں نہ ہو. تمام نبیوں کی جو ہے نا مثالیں میری امت میں, تمام نبیوں کے مسیل انبیاء وارث انبیاء یہ میری امت ہے. تو اسی لیے جو ہے اسلام کا کام ختم نہیں ہوا, اسلام کا کام ہمیشہ باقی ہے. جب تک کائنات ہے تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی نبوت, آپ کی حکومت دنیا میں قائم ہوتے رہے گی, آپ کا دین آباد ہوتا رہے گا. یہ جو ہے اتمام نور ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دنیا میں غالب کرتا رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ اللہ کا نور کیا ہے, وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے, آپ کا قرآن ہے, آپ کا دین ہے, آپ کی امت ہے, آپ کا اسلام ہے, جو دنیا پہ اللہ تعالیٰ غالب کرتے رہے گا. کسی بڑے سے بڑے جو ہے جابر حکومتوں کی پرواہ نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حکومتوں کو اسلام کے دامن میں جو ہے نا جھکا کے رہے گا. تو اس طرح جو ہے یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے, وہ معراج جو ہے آپ کی امت کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ فرش سے لے کے عرش تک میرا قبضہ ہے, میری امت کا قبضہ ہے. عرش پہ جو ہے نا آپ کی امت نظر آ رہی ہے. تو اس طرح جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آپ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے دنیا میں غالب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری کائنات آپ کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے. پوری کائنات جو ہے نا آپ کے وجود میں ہے, مضمر ہے, عرش بھی آپ کے اندر ہے, فرش بھی آپ کے اندر ہے. سارے جلوے آپ جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں, قرب و دور, قریب اور دوری جو ہے کوئی جو ہے حیثیت نہیں رکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. عرش جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو اسی لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے بھی دلائل دیے, جسمانی اعتبار سے بھی دلائل دیے. جسمانی اعتبار سے یہ کہ قافلہ جو ہے نا جا رہا ہے, تو جب واپس جو ہے نا مکے کو جب وہ قافلہ آیا ان سے دریافت کرے تو وہ قافلے والے بول رہے کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہاں سے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز جو ہے نا سواری کے ساتھ گزر رہے تھے. تو آپ بتائیے اگر خواب میں ہے تو وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب ہو رہا تو وہ جو ہے جو قافلے والوں کو کیا معلوم. اور ایک آدمی آ کے سوال کر رہا ہے کہ جو ہے جب بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا مقامات لگتے ہیں, تو پورے جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا مطمئن ہو رہا ہے کہ برابر جو ہے نا یہ پورے مقامات جو ہیں وہ آپ صحیح بتا رہے ہیں. تو جسمانی اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا جسم اور روح دو کے بھی مالک ہیں, دو کو بھی جو ہے نا اپنے وجود میں جو ہے رکھنے والے, دیکھنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے روح الگ نہیں ہے اور روح سے جسم الگ نہیں ہے. اس لیے جبریل علیہ السلام کو, جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے, حالانکہ فرشتے کیا ہے, نورانی مخلوق ہے. نورانی مخلوق نظر نہیں آتی آنکھوں کو, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو بھی جسم میں لا کے بتائے.
दाहिया कल्बी की सूरत में तमाम सहाबा को दिखाए। सहाबा को पूछे ये कौन है अभी जो मेरे से आके गुफ्तगू करके गए? तो सहाबा अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल ये तो हमारे साथी है, दाहिया कल्बी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दाहिया कल्बी नहीं थे, ये जिब्रील थे, तुमको दीन सिखाने के लिए आके गए। अभी जो हदीस में बयान किया ना, उसी के पस मंज़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह को देख के नमाज़ पढ़ो। सवाल कर रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं बाबुल ईमान में। तो इसके जाने के बाद पूछते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे ये? तो सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल ये तो हमारे साथी हैं दाहिया कल्बी। बोले ये दाहिया कल्बी एक सहाबी नहीं है, बल्कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है, दाहिया कल्बी की सूरत लेके आए थे। समझ रहे? तो एक नूरानी फरिश्ते जो फरिश्तों का सरदार है, उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ जो है अपने सहाबा को दिखा रहे हैं। तो इसी तरह तमाम कायनात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाने के शाहिद हैं। आपको जो है शाहिद बना के अल्लाह ताला भेजा है। तो बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है, हज़रत साक़िल आलम फरमाते हैं आप है बानी इस्लाम मुबल्लिग़ आला, इसलिए आपकी मेराज है गुमा से बाला। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब आप फरमाते हैं कि हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं, न जाने कहाँ है काशाना मोहम्मद का। ये अक़ल जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान व अज़मत को नाप नहीं सकती। आप जितना दिखाना चाहते, जितना दीदार करे, दीदार जो है ना कराना चाहते, उतना जो है ना वो दीदार कर सकता है। वरना आपका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, वो आप ही जाने, अल्लाह ही जाने। इसलिए आसान नहीं तालिब दीदार मोहम्मद का, असहाबे मोहम्मद के आँखों की ज़रूरत है। निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफ़ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। तो ये जो है मेराज नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजज़ा है जिससे जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, मर्तबा, आपकी उम्मत का और जो है ना कुरान का हर चीज़ का जो है ना मर्तबा नज़र आता है। जिब्रील आपके जो है ना ख़ादिम बने हुए हैं। कोई बता सकते थे अंबिया अलैहिस्सलाम में कि जो है ना फ़रिश्तों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है ना ख़ादिम बनाए? तो दूसरे नबी नहीं बता सके, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम बन के जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील, मिकाईल, इसराफिल, इज़राइल, सारे फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम हैं, ग़ुलाम हैं। तो आपसे जो है कोई चीज़ जो है आपकी ग़ुलामी से बची हुई नहीं है। समझ रहे? तो इस तरह जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो वहम गुमा से बाला है। इसको मोमिन मुत्तक़ी परहेज़गार ही समझ सकते हैं। आम इंसान से जैसा मुशरिकीन मक्का इनकार करे नहीं। एक अला बोला कि आप अल्लाह से मिलने गए थे, मेराज में गए थे, हाँ, तो एक पैर उठाओ, बोला एक पैर उठाए, दूसरा उठाओ, तो एक रख के फिर दूसरा उठाए। तो एक पैर उठा के दूसरा नहीं उठा सकते तो अर्श मौला पे कैसा गए? तो ऐसा जो है इनकी अक़ल, जैसा आदमी को बोले अक़ल बड़ी क्या भैंस बड़ी, बोले तो अब ज़ाहिर आदमी जो है ना भैंस बड़ी देखना, अक़ल क्या है 200 ग्राम है, मगर भैंस 2 कुंटल की है तो उन्हें भैंस बड़ी बोलता। तो वैसे लोगों का सवाल है ये। समझ रहे? अल्लाह के दीदार से वो लोग आशना ही नहीं है, तो उनको क्या समझ में आता? दीदार इलाही क्या है? छोटे बच्चे को जवानी समझे वैसी बात है। छोटे बच्चे को जवानी के मसाइल समझ में आते क्या? गुस्ल के, मियाँ बीवी के ताल्लुकात समझ में आते? नहीं समझ में आते। ऐसा ही मारिफत की बात जो है वह अहलुल्लाह को समझ में आती। दुनिया के तालिब या दुनिया की जो है ना लहौल आप में जो पड़े हुए हैं उनको ये मारिफत की बातें समझ में नहीं आते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ में आई। आप तस्दीक़ करें कि अल्लाह के रसूल अगर ये बात बोले तो मैं तस्दीक़ कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात भी मैं कबूल करता हूँ। और वही मुशरिकीन के अगर अरे कैसे जाते, वहाँ कैसे जाते, यहाँ कैसे जाते, ये समझे। तो ये रूहानी मारिफत की बातें हैं। अल्लाह जो है तुम्हारे शहर के करीब भी है, तुम्हारे से करोड़ों मील दूर भी है ना? यही बात कुरान करीम में है कि नहीं? अल्लाह ताला ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, तुम देख ही नहीं सकते, बहुत दूर है अल्लाह। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमा रहा कि मैं जो है तुम्हारी शहर के करीब हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारे शहर के करीब होता है। रग काट लिए तो अंदर नज़र आता, क्या अल्लाह निकलता? दिल में है बोले तो दिल काटे तो अल्लाह ताला दिखता, मर को जाते, खबर में चले जाते। लेकिन ये बात मारिफत की है। अगर तुम खुदा के करीब हो जाएंगे, अपने जो है ना अनवार कुरान करीम अल्लाह से जोड़ेंगे, अल्लाह की जो है ना किरदार या बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो खुदा का जलवा तुम्हारे क़ल्ब में नज़र आता है। इसी तरह अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का नज़रा भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसीलिए मौलाना रूम फरमाते आप दर कुज़े मन
تشنہ دہاں می گردم، پانی جو ہے نا کوزے میں ہے اور میں پیاسا پھر رہا ہوں، یار در خانہ من گرد جہاں می گردم، یار جو ہے نا میرے خانے میں ہے اور میں پوری دنیا میں بھٹک رہا ہوں، ادھر 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 بھٹک رہا ہوں۔ تو انسان اگر اپنے قلب میں اگر غور کرا، اپنے دل کو اپنے وجود کو پاک کرا، تو اللہ بھی تمہارے پاس ہے، اللہ کے رسول بھی تمہارے پاس ہے۔ تو یہی جو ہے روحانی پرواز ہے جو اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت کو دکھایا۔ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو ہے نا کس طرح اللہ کی طرف جو ہے نا پرواز کرنا چاہیے یہ دکھا رہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، معراج صرف معراج النبی نہیں ہے بلکہ معراج المومنین ہے۔ مومنوں کا عروج جو ہے نا خدا کی جو ہے نا کرسی تک ہونے والا ہے، اللہ کا دیدار ان کے قلب میں جو ہے نا جلوگر ہونے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کو 7 آیتوں کے اندر بھر دیا ہے۔ جس طرح پھل کے اندر پورا درخت جو ہے نا سمایا ہوا ہے اور انسان میں پوری کائنات بھری ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کے 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو بھر دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَبًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے 7 آیتیں آپ کو بار بار دہرانے والی دیا اور قرآن کریم دیا۔ 7 آیتوں کا تذکرہ الگ ہے اور قرآن کریم کا تذکرہ الگ کیا اللہ تعالیٰ، سبب من المثانی والقرآن العظیم۔ 7 آیتیں بھی دیا اور قرآن بھی دیا۔ تو 7 آیتیں کیا ہے؟ یہ 7 آیتیں پورے قرآن کا سر ہے، اور پورا قرآن جسم ہے تو اس کا سر سورہ فاتحہ ہے۔ تو اسی طرح پوری کائنات کا جو ہے نا سردار کون ہے؟ انسان کا وجود ہے۔ پوری کائنات جو ہے نا وہ ایک طرف ہے اور انسان کا وجود اس کا سردار ہے، سر کے مماثل ہے۔ تو اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کلمے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام سردار ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ تمام جو ہے نا قرآن کا نچوڑ ہے، اس طرح تمام انبیاء کا نچوڑ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ فطری کتاب ہے۔ کائنات میں بھی جو یہ کتاب پوری جو ہے نا چسپان ہوتی اور انسانوں کے وجودوں میں بھی یہ قرآن کریم جو ہے نا چسپان ہو کے دکھاتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اسی طرح ہے جس طرح جو ہے تمام کائنات کا سردار انسان ہے۔ تو یہ 7 آیتوں میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء جمع ہیں۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ جو ہے نا فارسی میں بیان فرماتے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ تمام نبیوں کے خوبیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تنہا وجود میں ہے۔ فرمائیں یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو آپ کی روح، وہ سب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام خوبیاں یہ 3 نبیوں کو جو ہے ذکر کر کے تمام جو ہے نا نبیوں کی خوبیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں ہیں۔ تو جس طرح پورا قرآن یہ 7 جو ہے نا آیتوں کے اندر ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے جامع و جمع ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے اور پورا قرآن اگر کوئی پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور صرف سورہ فاتحہ پڑھا، دوسرا کوئی سورہ جو ہے نا اس کو نہیں آ رہا، صرف سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو یاد ہے تو اس کی نماز ہو جاتی، کیونکہ حدیث پاک ہے لا صلاۃ لہ الا بقراءۃ الفاتحہ، کوئی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ تو گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بجز حب نبی تکمیل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔
میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، ڈھول پیٹتے رہا، الٹا لٹک کے جو ہے نا عبادت کرتے رہا، ہاں اپنی چمڑی بھی گھس لیا، اگر اللہ کے رسول کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ جو ہے نا مسلمان ہو نہیں سکتا، ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں متاع عالم اعجاز سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر قامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے بہت بڑے جو ہے نا فضائل ہیں اور بہت حقائق ہیں۔ اس کے 7 آیتیں قرآن کریم کے 7 منزلوں پر مبنی ہیں۔ سورہ قرآن جو 7 منزلیں ہیں اس قرآن کریم کے، انہی 7 آیتوں کے عنوان کے تحت جو ہے پورا قرآن جو ہے 7 منزلوں میں ہے۔ 7 زمین، 7 آسمان، 7 جنت، 7 دوزخ، جو اس طرح جو ہے آپ جو ہے 7 رنگ ہے کائنات کے اندر۔ 7واں دن انسان کا ہے، 6 دن میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنایا، 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ثم استوى علی العرش کیا ہے؟ 7، اس کے بعد 7ویں دن انسان جو ہے نا عرش پہ بیٹھا۔ 7واں دن کیا ہے؟ انسان کے ظہور کا ہے۔ اور انسان کی جو ہے ولادت پیدائش ہوتی نا 7ویں مہینے میں مکمل ہو جاتا۔ 7ویں مہینے میں بھی اگر بچہ جو ہے نا ڈیلیوری ہو گئی، پیدا ہو گیا تو انہیں جی سکتا، اس سے پہلے اگر پیدا ہوا تو جی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ 7واں جو مہینہ ہے وہ مکمل ہے، انہیں باہر آ سکتا، کمزور رہتا ضرور لیکن مکمل جو ہے نا جینے کے آثار ہیں اس کے اندر، اس سے پہلے جو ہے نا جی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نا 7 کی جو فضیلت ہے بہت بڑی جو ہے نا اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمۃ للعالمین سید الانبیاء المرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق والرفرف مرکبہ الی وراء الوراء سفرہ مقام الحدیت مقامہ ہوا قافۃ للناس امتہ خرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جمیعا اصحابہ مسیل الانبیاء الارض کلہا لہ مصلی جعل اللہ لہم علی الغنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اجل و اتم و اکبر۔